السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، گڈ مارننگ۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ جو بون فیچرز جس کو ہم کہتے ہیں، بون فیچر یا بون مارکنگ، یعنی ہڈیوں کا جو سطحی خاکہ ہے یا ہڈیوں کے اوپر جو نشانات پائے جاتے ہیں، ہم اس کے متعلق ہم ریکارڈ کریں گے، اور ان کی ہم اس لیکچر میں ہم اس کے اسٹرکچر جو اسٹرکچر مارکنگز ہیں اس کے متعلق کریں گے۔ اسی طرح ہم اسکیلیٹل سسٹم کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے۔ آج کا جو ہے لیکچر، اس میں کچھ انٹروڈکشن ہے اسکیلیٹل سسٹم کا، کہ جو اسکیلیٹل سسٹم ہے یا ڈھانچہ ہے وہ کس قسم کے اقسام کے ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ہڈیوں کے اوپر جتنے بھی ابھار ہوتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ڈپریشن ہوتے ہیں یا اس کی اوپر جو مختلف چیزیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اس میں اس کے متعلق بھی پڑھیں گے، اور جو اسکیلیٹن ہے، جو ڈھانچہ ہے، ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ بونز، مسلز اور جوائنٹ یہ مل کر مسکولو اسکیلیٹن سسٹم بناتے ہیں۔ اگر ہم آرتھوپیڈکس کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ آرتھوپیڈکس کیا ہوتا ہے، اس سارے سسٹم کو ہم کیوں آرتھوپیڈکس کہتے ہیں، کہ یہ ایک برانچ ہے میڈیکل سائنس کی جو کہ پریونشن، کریکشنز اور جو بیماریاں ہیں مسکولو اسکیلیٹن سسٹم میں، اس کے متعلق جب ہم اس کے اندر چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہم اس پوری برانچ کو، ایک سائنس کو، ایک نئی سائنس یہاں پہ ایک وجود میں آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کے پڑھنے سے، اور اس نئی سائنس کو ہم آرتھوپیڈکس کہتے ہیں۔ آرتھوپیڈکس بیسیکلی جو اس کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی بیماریاں ہیں اسکیلیٹن کے اندر، اس کے مطلب بیسیکلی ایک ڈھانچے کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ ایک اسکیلیٹل سسٹم جو ہوتا ہے جس میں ڈھانچہ اور اس سے کے اوپر والی چیزیں جیسے مسلز ہیں، لیگمنٹس ہیں، ٹینڈنز ہیں، سپورٹس کی چیزیں ہیں، یہ اس کی بیسیکلی اسکیلیٹل سسٹم کا فنکشن کیا ہے۔ یعنی اگر ہم بات کریں کہ ایک ڈھانچے کا اس میں کردار کیا ہے، ڈھانچہ ہوتا کیا ہے، ڈھانچہ سارے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ مل کر ایک اسکیلیٹن بناتی ہیں، اور اس کا جو بیسک فنکشن ہے سب سے پہلے سپورٹ ہے، کہ اس کی سپورٹ کرنا جو ہے نا، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور پھر پروٹیکشن ہے کہ اس میں حفاظت کا جو عنصر ہے، کہ اس میں جو نرم آرگنز ہیں، اس میں جو سافٹ ٹیشو ہے، اس میں جو وائٹل آرگنز ہیں، ان کی جو حفاظت ہے وہ بھی ڈھانچے کا کام ہے۔ اسی طرح موومنٹ، جو چلنا پھرنا ہے یا جانوروں کا گھومنا پھرنا جو ہے، یہ اس چیز میں آ جاتا ہے۔ بیسیکلی جب ہم ڈھانچے کی بات کرتے ہیں تو ڈھانچے میں ہم تھوڑا سا یہاں پہ ڈیفرینسیشن ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے کچھ جگہوں پہ جب ہم ویٹنری اناٹمی اور میڈیکل اناٹمی پڑھتے ہیں تو اس میں جیسے کہ ڈیفرینسیشن ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی جب ہم ڈھانچے کی اقسام کو یا اسکیلیٹن کی اقسام کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفرینسیشن یہاں پہ آ جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلا جو اس میں جو سب سے مین ٹائپ ہے ڈھانچے کی، ہم اس کو ایکزیل اسکیلیٹن کہتے ہیں، ایکزیل اسکیلیٹن جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور اسی طرح باقی جو اس کی ڈھانچے کی اقسام ہیں، جس میں ایک اپینڈیکولر اسکیلیٹن ایک جو ٹائپ ہے اس کو ہم اپینڈیکولر اسکیلیٹن کہتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کو ہم جو ہے نا سپلینکنک اسکیلیٹن، یہ ایک ایکزیل اسکیلیٹن میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایکزیل اسکیلیٹن کمپوزڈ ہے، ایکزیل اسکیلیٹن میں اسکل آ جاتا ہے، اسکل کے دونوں پارٹس یعنی میگزیلا اور مینڈیبل، اسی طرح ورٹیبرل کالم، ورٹیبرل کالم میں جو اینیملز میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں سروائیکل ورٹیبری،
thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, sacral vertebrae یا sacrum جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چونکہ فیوزڈ ہوتی ہیں، یہ sacral vertebrae آپس میں فیوز ہو کے ایک بون بناتی ہیں تو ہم اس کو sacral vertebrae کہتے ہیں۔ اسی طرح کارڈل vertebrae جو ٹیل کی بون بناتی ہیں۔ ہیومن بینگ میں کارڈل vertebrae نہیں ہوتی، جبکہ اینیملز میں کارڈل vertebrae ہوتی ہیں جو کہ دم کی جو ساخت ہے، ٹیل کی جو ساخت ہے، وہ یہ کارڈل vertebrae بناتی ہیں۔ کارڈل vertebrae ڈیفرنٹ اینیملز میں اس کی نمبرز اور پوزیشنز بھی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، جیسے کینائن میں کارڈل vertebrae کی اور پوزیشن ہے اور اس میں اور اسی طرح یہ آپ تھوڑا سا دوبارہ ایک اور سلائیڈ ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ایکزیل اسکیلیٹن میں کون کون سی بونز پائی جاتی ہیں۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اینیملز میں اور ہیومن بینگ میں تھوڑا سے اسکیلیٹن کی ڈیفرینسیشن ہے، چونکہ ان کی ایک اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہے، اسپیشلی اگر آپ اس کے دیکھیں تو اس کا جو گیٹ ہے، ان کا چلنا پھرنا ہے، اس میں بڑا ڈفرینس ہے، ان کا سپورٹ ہے، اس کی ہائنڈ لمب اور فور لمبز ہیں۔ اب اینیملز کا جو جیسچر ہے، اسٹینڈنگ پوزیشنز ہے اس میں، اور ہیومن بینگ کے اسٹینڈنگ پوزیشن میں بھی بڑا ڈفرینس ہے۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ اسکیلیٹل سسٹم میں ان کے ٹائپس آف دی اسکیلیٹن پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور اینیملز میں جو ہے نا وہ جو اسکیلیٹل سسٹم کی پوزیشن ہے وہ ہیومن بینگ سے ڈفرینس کرتی ہے۔ یہ ایک اور سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں آپ ہیومن بینگ میں اسکیلیٹن سسٹم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہیومن بینگ میں اسکیلیٹن سسٹم کو ہم کون سے دو میجر حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس میں ایکزیل اسکیلیٹن ہے، اس میں اسکل، ریبز، سٹرنم، ورٹیبرل کالم، اور اپینڈیکولر اس میں لوور اور اپر ایکسٹریمیٹیز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو یہ دو ٹائپس آف اسکیلیٹن میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن بینگ میں یہ دو ٹائپ بیسیکلی جب ہم ویٹنری اور ہیومن اناٹمی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کمپیریزن بیسیکلی جسٹ فیو تھنگس پہ، جہاں پہ سپورٹ اور جہاں پہ اسپیشلی جو پوسچرز ہیں اس کا آنسر جہاں پہ انوالو ہیں وہاں پہ ان کے اسکیلیٹنز میں ڈفرینس آتا ہے۔ بیسیکلی جو اناٹمیکل ٹرمز ہیں اور بیسیکلی جو بون کی ٹرمز ہیں وہ تقریباً ایک سی ہیں۔ اسی طرح یہ آپ ایک اور سلائیڈ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ ٹائپ آف اسکیلیٹنز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایکزیل میں سینٹرل ایکسس کی جو بونز ہیں وہ آتی ہیں، پیکٹورل میں بونز آف دی فور لمب آتی ہیں۔ اینیملز میں ہم کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، چونکہ ہم اگلی ٹانگوں کو ہم فور لمبس کہتے ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہیں اس کو ہم ہائنڈ لمبس کہتے ہیں۔ تو جو پچھلی ٹانگوں کے جو اسکیلیٹن ہے، جو پچھلی ٹانگوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ اس کو آلریڈی جو ہے نا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں پیلوک اسکیلیٹن جو اچھا یہ اب ڈویژن ہے ایک اسکیلیٹل سسٹم کی کہ کیسے ہیومن بینگ میں کیا ڈفرینسیشن ہے۔ ایکزیل اسکیلیٹن کمپوزڈ ہوتا ہے اسکل پہ، اسپائن پہ جس میں ورٹیبرل کالم آ جاتا ہے، اور اسی طرح رب کیج پہ اپینڈیکولر اسکیلیٹن جو ہوتا ہے وہ اپر لمبس کمپوزڈ آف اپر لمبس، اور لوور لمبس اگلی ٹانگیں جس کو ہاتھ کہتے ہیں، بازو کہتے ہیں، اور لوور لمبس اپر لمبس لوور لمب سوری، اور شولڈر گرڈل اور پیلوک گرڈل جو ہے نا یہ اس چیز پر ان کا اپینڈیکولر اسکیلیٹن جو ہے نا وہ مشتمل ہوتا ہے، یعنی جو کاندھے کی ہڈیاں ہیں اور جو کولے کی ہڈیاں ہیں۔ اگر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ذرا اور آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں پیلوک کو ریڈ کلر سے انہوں نے اب اس سلائیڈ میں مارک کیا ہوا ہے، اور اگر آپ ریڈ کلر دیکھیں تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ جو ہڈیاں ہیں جس میں اوسکاکسی، جس میں فیمر بون ہے، جس میں ٹیبیا اینڈ فیبولا ہے، اور جس میں فیلنجیز ہیں، میٹاٹارسل بون ہیں،
اور فلنجیز ہیں. تو یہ ہم ڈفرینٹ جب ہم نیکسٹ لیکچر لیں گے تو نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے نا بات کریں گے ایکزیل اسکیلیٹن کو گرین کلر سے دیکھ لیں. اسکل ہے, ورٹیبرل کالم ہے, اس کو انہوں نے وہ مارک کیا ہوا ہے, اور بلو کلر جو ہے وہ پیکٹورل کو, جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شولڈر کی جو ہڈیاں ہیں اور فور لمز جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں اسکیپولا ہے, ہیومرس ہے, جو ریڈیس اینڈ النا ہے, میٹاکارپل بونز ہیں, اور پھر فلنجیز جو ہیں وہ. اب ایک ہم لانگ بون کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیں کہ ہم نے ابھی آگے جو لیکچر ہے ہم نے اس میں ہائنڈ لمب کی اور فورن لمب کی ہڈیوں کے بارے میں پڑھنا ہے, بونز کے بارے میں پڑھنا ہے کہ فور لمب کی ہڈیاں کون سی بونز پر مشتمل ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور دوسری اب یہ آپ دیکھ لیں کہ جو لانگ بونز ہیں, بیسکلی لانگ بونز کون سی ہے, جیسے شولڈر بون کے نیچے جو بون ہے ہیومرس بون جس کو آپ کہتے ہیں, اسکیپولا کے نیچے, یہ لانگ بون ہے. اگر فیمر بون جو باڈی میں سب سے جو لمبی بون ہے اس کو ہم فیمر بون کہتے ہیں, جو کہ کولے کی ہڈی کے نیچے جو ران کی ہڈی ہے, جس کو ہم اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ فیمر بون کہلاتی ہے سب سے. اسی طرح میٹاکارپل اور میٹاٹارسل جو کہ دو بون سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر کنفیوزڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی لانگ بون کی شکل میں آ جاتی ہیں. اب ہم تھوڑا سا اس لیکچر کو اپنی جو مین آج کے پوائنٹ آف ویو کی طرف لے آتے ہیں کہ بون مارکنگ کیا ہوتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیسیکلی جو آج کا لیکچر ہے وہ بون مارکنگز کے بارے میں ہے کہ جو بون ہے اس میں جو سطحی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سطحی خاکہ کہ جو مختلف جو بونز کے اوپر مختلف قسم کے ابھار, گڑھے, سوراخ, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں. یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ بون مارکنگ کے بارے میں بات کی گئی ہے. باڈی ہے, ہیڈ ہے, کیا ہوتا ہے, نیک کیا ہوتا ہے, اس کو ساتھ ساتھ ہم جب لانگ بونز پڑھیں گے یہ مارجن اور بارڈرز کیا ہوتے ہیں, کونڈائلز کیا ہیں, یہ آج کے لیکچر میں ہم ان چیزوں کو آج شامل کریں گے. پھر اسی طرح پروجیکشنز ہیں ڈفرینٹ, جیسے پروسیسز ہیں, ٹیوبرکل ہے, ٹیوبراسٹی ہے, یہ جو ہے نا ٹروکینٹر ہے, ایپیکونڈائل ہے, کنڈائل ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں یہ ہم پڑھیں گے. تو یہ سب سے پہلے یہ اگر آپ دیکھ لیں اس سلائیڈ میں, یہاں پہ آپ کو دو ٹائپ آف بون مارکنگ پائی جاتی ہیں باڈی کو. یا تو وہ پروجیکشنز ہوتی ہیں جو کہ بون کی مختلف جو سطحیں ہیں اس کے اوپر جو ڈفرینٹ گروتھ ہوتی ہے, وہ جب اس کے اوپر گروتھ آ جاتی ہے, جس میں آپ کو ٹیوبرکلز نظر آتے ہیں, جس میں آپ کو کنڈائلز نظر آتے ہیں, جس میں آپ کو ٹیوبراسٹیز نظر آتی ہیں, یہ ساری جو ہے نا پروجیکشنز کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اور یا ڈپریشنز ہوتی ہیں. ڈپریشنز کا اگر ہم لفظی مطلب لیں جیسے گڑھے, تو وہ بھی پھر جس کو ہم کیویٹیز کہتے ہیں, تو وہ اب اس میں ڈفرینٹ ہیں کیویٹیز, اس میں اب کیویٹیز بھی ہیں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ سوراخ وغیرہ بھی ہیں, کچھ چھوٹے سوراخ ہیں, کچھ جو ہے نا اس میں جیسے سائنسز وغیرہ ہیں. اب یہ ہم سائنسز کی بات کر رہے تھے تو یہ سلائیڈ میں آ بھی گئی ہیں. تو ڈپریشنز کی جو ٹائپس ہیں ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ایک ٹائپ ہے کہ میٹس کیا ہوتا ہے, جو کینال ٹائپ کا پیسج وے ہوتا ہے اس کو ہم میٹس کہتے ہیں. سائنس کیا ہوتی ہے کہ سائنس جو کیویٹی ہوتی ہے ود ان دی بون فلڈ ود دی ایئر اینڈ لائن ود دی میوکس میمبرین. سائنسز اکثر اسکل میں آپ کو نظر آتی ہیں. جو آپ اسکل کی جو بونز ہیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, جو اسکل کی جو بونز ہیں اسپیشلی میگزیلا کی جو بونز ہیں اس میں آپ کو جب ہم اسکل کا سٹرکچر پڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو ہم اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ وہ سوراخ جو کہ بیسیکلی ہوا کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر میوکس میمبرین ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے نا فوسا ہے. فوسا کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ایک جو ہے نا چھوٹے سے, اب اس میں سوراخ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. گڑھے جس کو ڈپریشنز کہتے ہیں اس کی ہم ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ اس میں کچھ گڑھے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ کے بڑے ہوتے ہیں. یہ ایک سلائیڈ ہے جو کہ اگر آپ اس سلائیڈ کو تھوڑا سا سمجھ سکیں
تو یہ سلائیڈ بھی اسی کے بارے میں ہے کہ جیسے اب اس میں ایک جوائنٹس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اٹیچمنٹس جس کو ہم کہتے ہیں، اور اٹیچمنٹ کی وجہ سے جو بون کے اوپر چینجز آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اور اس کو اگر باقی اس میں جو بون ہیں، جو اس کے اوپر ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ یہ سلائیڈ ہے، یہ بھی آپ کو تھوڑی سی اسی کا حوالہ دیتی ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ایپیکنڈائل، فیسٹ، یہ ایک دوسری سلائیڈ ہے۔ اب نیکسٹ ٹیوبرکل کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں دو قسم کی ہے، یا تو جو ابھارز ہوتے ہیں، یہ ٹیوبرکل ایک ابھار ہے، اور یہ چھوٹا سا ابھار جس کو ہم کہتے ہیں، ٹیوبراسٹی بڑا ابھار ہے اور یہ راؤنڈڈ ہوتا ہے۔ اب ٹروکینٹر جو ہے نا، یہ اب ان دونوں سے کافی بڑا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے نکلا ہوا ہے، اور اس کی بلنٹ پروجیکشن ہے۔ یہ ٹروکینٹر کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ٹروکینٹر آپ کو جو ران کی ہڈی ہوتی ہے، جس کو ہم فیمر بون کہتے ہیں، جس کو ہم جانوروں میں جو پچھلی ٹانگ ہے اس کی جو ہڈی ہوتی ہے اس میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی طرح ٹیوبراسٹی کے بارے میں تھوڑا سا یہ مزید پڑھ لیں کہ ٹیوبراسٹی کیا ہوتا ہے، کہ لارج راؤنڈڈ پروجیکشن ود اے رف سرفیس۔ سپائن کیا ہوتا ہے، سپائن شارپ سلنڈر ٹائپ جو پروجیکشن ہوتی ہے، وہ اس کو ہم سپائن کہتے ہیں۔ یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے۔ ٹروکینٹر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لارج بلنٹ پروجیکشنز ہیں، اور یہ ٹروکینٹر صرف فیمر بون میں پائی جاتی ہیں۔ اور کریسٹ کیا ہوتا ہے، کریسٹ جو ہوتا ہے یہ پرومیننٹ جو ہے نا ایک ابھار ہے جو کہ اکثر بارڈر پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کونڈائل، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کونڈائلز اکثر جب ایک ہڈی دوسرے ہڈی سے ملتی ہے تو وہاں پہ یہ جوائنٹ ایک دوسرے کو جوائنٹ دینے کے لیے، ایک بون جب دوسرے بون کے ساتھ ملتی ہے تو یہ وہاں پہ جو جوائنٹ دیتی ہے اس کو ہم کونڈائل کہتے ہیں۔ اب یہ کونڈائلز جو ہیں یہ لانگ بونز کے اسپیشلی یہ لانگ بونز کے اوپر یہ پائے جاتے ہیں، اور یہ راؤنڈڈ اور آرٹیکولر پروجیکشن ہے۔ راؤنڈڈ معنی گول ہیں، آرٹیکولر کیا ہیں کہ یہاں سے دوسرے جو ہڈیاں ہیں ان کو اسی طرح کنڈائلز، آپ یہ میں نے آپ کو سکل میں بھی بتایا تھا کہ سکل کے جو مینڈیبل اور میگزلا کے جو آپس میں جوائنٹ ہوتا ہے اس میں دونوں طرف یہ جو ہے نا آپ کو یہ نظر آتے ہیں۔ پروجیکشن یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کون سی پروجیکشن ہے جو کہ جوائنٹس بنانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ یہ جوائنٹس بنانے میں سب سے پہلے ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈ جو ہے نا، کسی بون کا جو ایک ہیڈ ہے وہ دوسرے بون کی ایک اپر ایکسٹریمٹی ایک بون کی اور دوسرے بون کی جو لوور ایکسٹریمٹی ہے وہ آپس میں مل کر، جیسے ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ کنڈائلز اور ایپی کنڈائلز کا یہ کام ہے کہ وہ دوسرے اس کے ساتھ ہیڈ کے ساتھ مل کر وہ ایک جوائنٹ کو بناتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، کنڈائل کا ایک اور ہے ہیڈ ہے، فیسٹ ہے۔ فیسٹ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ابھار جو ہوتے ہیں جو کہ سموتھ فلیٹ سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہ فیسٹ کا بھی بیسیکلی یہی کام ہے کہ فیسٹ جو ہے نا وہ آرٹیکولر سرفیس کو پرووائڈ کرتی ہیں۔ کسی بھی کہیں پہ اٹیچمنٹ اسپیشلی جب ہو، اٹیچمنٹس میں جو جوائنٹ کی سرفیس کے اوپر جو اٹیچمنٹس ہوں، جب اس کو یہ آپ کونڈائلز کے آپ ہیڈز دیکھ سکتے ہیں ایک سلائیڈ میں، اگر آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں تو اس کو یہاں کو کنڈائل کے۔ اب یہ ڈپریشنز کی ہم بات کر رہے تھے نا کہ ڈپریشنز کتنے، ڈپریشن میں یہ ڈیفرنٹ ہے، سلکس ہے، گروو ہے، فرو ہے، یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈپریشنز ہیں۔ اب یہ ایک شیلو ڈپریشن ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ہیومرس کا ایک ہیومرس بون ہے، اور ہیومرس بون کا اگر آپ ویو دیکھیں تو یہ اس کا لیٹرل ویو ہے۔ یہ ویوز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سرفیسز لیٹرل اور میڈیل اور یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ بھی اسی کے بارے میں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے۔ اب یہ فوسا اور گروو میں فرق دیکھ لیں۔ فوسا کیا ہوتا ہے اور گروو کیا ہوتا ہے۔ فوسا شیلو بیسن لائک ڈپریشن ہے بون میں، اور یہ بھی آرٹیکولر سرفیس کے لیے بیسیکلی یہ ایک اٹیچمنٹ کے لیے ایک سرفیس کا کردار ادا کرتی ہے۔ اچھا، فوسا جو ہے نا وہ شیلو ہوتا ہے ہمیشہ، گروو ہمیشہ ڈیپ ہوتا ہے، اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں۔
اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ بون کی جو باقی پروجیکشن ہے، ہیڈ ہے، باڈی ایکسپینشن ایٹ دی اینڈ آف دی لانگ نیک، فیسٹ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چھوٹے سے وہ ابھار ہوتے ہیں، کنڈائلز ہیں، راؤنڈڈ پروجیکشنز ہیں، ریمس ہیں، یہ جو ہے نا اگر آپ دیکھ لیں تو آرم لائک جو اس کی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو وہ بناتے ہیں۔ اچھا، فیسٹس اگر رب کے اوپر ہوں تو یہ اس کو سٹرنم کے ساتھ اٹیچمنٹ میں مدد دیتے ہیں۔ ہیڈ اور فیسٹ جو ہے نا وہ سٹرنم کے ساتھ جو آرٹیکولر جوائنٹ ہے، جو آرٹیکولر کارٹیلیجز ہیں وہاں پہ، ان کو ایک سرفیس مہیا کرتے ہیں جو کہ وہاں پہ آرٹیکولر سرفیس کے ساتھ وہاں پہ جو وہ ایک جوائنٹ بناتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو لیکچر ہے انشاءاللہ ہم اس میں ہینڈ لمب اور فور لمب کی جو بونز ہیں ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر تھوڑا سا شارٹ تھا، میں نے کوشش کی کہ آپ جو اس کی بیسک جو بون مارکنگز ہیں، جو سرفیس کے اوپر بون کے سرفیس کے اوپر جتنے بھی آبجیکٹس ہیں آپ ان کے متعلق تھوڑی سی آگاہی حاصل کر لیں، اس کے فنکشن کے متعلق تھوڑا سا جان لیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ لانگ بونز جو ہم ہیں وہ اس کے بارے میں بیسیکلی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا لیکچر بون مارکنگز کے بارے میں تھا، اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسکیلیٹل سسٹم کے بارے میں اسپیشلی جو بونز ہیں ہینڈ لمب اور فور لمب لانگ بونز کے بارے میں بات